جنت کا داخلہ اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی والی بات ہے۔ دنیاوی زندگی تو گزر ہی جائے گی، جو دنیا میں آئے اور چلے گئے ان کی زندگیاں بھی آخر گزر ہی گئیں، وہ اپنی زندگیاں گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن ایسا آئے گا ہماری بھی یہ دنیا کی زندگی آخر گزر ہی جائے گی، تکلیفوں میں یا آسانیوں میں، لیکن جو اخروی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر اس زندگی میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور خوش نصیبی والی بات نہیں ہے۔ اور حقیقی کامیابی بھی یہی ہے کہ بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہی ہونی چاہیے، یہی کوشش ہمیں کرتے رہنے چاہیے کہ ہم اس زندگی میں اپنے رب کو خوش کر کے، راضی کر کے، اپنے رب کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت کے مستحق بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جس بندے کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے اسے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہیں دنیا کے پیچھے لگ کر جنت سے محروم نہ ہو جانا، کیونکہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے لگ کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تعالی نے فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا، بارش کی صورت میں پانی نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اس پانی کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین پر پھل اگائے، سبزیاں اگائیں، گھاس پھوس اگائے،
مما یأکل الناس والانعام، سبزیاں پھل فروٹ لوگوں نے کھائے، اور ان کے چھلکے چارہ یہ گھاس یہ ان کے جانوروں نے کھائے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب اس زمین نے اپنی رونق کا حصہ لے لیا اور خوبصورت بن گئی، دیکھنے والوں نے بڑا اس کو پسند کیا اور اسی کے ہو کے رہ گئے. اللہ اکبر. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، زمین کے رہنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے، اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کے ٹائم یا دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر اس کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا، جب وہ وقت آیا اس کے ختم ہونے کا، فجعلناها حصیدا، ہم نے اس کو اس کٹی ہوئی کھیتی کی مانند بنا دیا. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہ تھی بھی نہیں. دنیا والوں کہیں دنیا کے ہو کے نہ رہ جانا، کہیں دنیا کے بن کے نہ رہ جانا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس کھیتی کے مانند، اس کھیتی کی طرح جو کل بڑی خوبصورت لگ رہی تھی آج کچھ بھی نہیں ہے. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح وضاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کر کے دنیا کے پیچھے نہ لگ جائیں بلکہ آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دیں. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تم میں سے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت لکھ رکھی ہے اور جن کو اس نے ہدایت دینی ہے، اور جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. نیکیاں کر لو، اچھائیاں کر لو، نمازیں پڑھ لو، اپنی اصلاح کر لو. جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی اچھی بن جاتی ہے. احسن الحسنى وزیادہ، قیامت کے دن ان کے لیے نعمتوں کی ریل پیل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان لوگوں کے چہروں پر کبھی جنت میں سیاہی نہیں چھائے گی بلکہ چودھویں کے چاند کی چمک سے بڑھ کر ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، جو جنت میں ہمیشہ مزے کریں. تو آئیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنے آپ کے اس قابل بنے کہ کم از کم ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. آج ہی اگر میں نے اپنی اصلاح نہ کی اور اسی طرح زندگی گزار لی تو پھر مجھے چاہیے کہ میں ان آیات کو غور سے پڑھوں. قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی کیا کہیں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ کہیں گے اللہ مہلت دے دے، موت کا ٹائم ہے، مہلت مانگ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ اکبر اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں پڑے رہو، آج مجھ سے بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. عمر نہیں تھی 50 سال 60 سال 70 سال یا
ما یتذکر فیہ من تذکر، وہ عمر، اسی عمر کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، جو گزار رہے ہیں، کچھ گزار چکے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اتنا انشاءاللہ گزاریں گے۔ اس عمر کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، وہ عمر نہیں دی تھی جس عمر میں جو نصیحت پکڑنا چاہتا نصیحت پکڑ لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا۔ تم نے دنیا میں اصلاح نہیں کی، لہذا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو آج ظالموں کے لیے عذاب کے علاوہ مصیر، کوئی مددگار نہیں جو انہیں عذاب سے چھڑا سکے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ فرمایا ظالموں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی ان کا حمایتی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر کے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر قیامت کے دن مالک نامی جو دروغہ جہنم ہے، جہنم کے جو فرشتے ہیں جو جہنم پر مقرر ہیں، جو ان کا سردار ہے، اسے یہ کہنا پڑے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب تک ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہمارا رب ہم پر موت طاری کر دے۔ لیقضی علینا ربک، ہمارا پیغام ہمارے رب تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، کہ وہ ہم پر موت طاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ مالک اللہ کا پیغام ان کو سنائے گا، انکم ماکثون، تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ اے اللہ کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، انبیاء علیہم السلام حق لے کر آئے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام قرآن پاک کی صورت میں حق لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم حق کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حق والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، حق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لہذا اسی لیے انکم ماکثون، ہمیشہ ہمیشہ یہاں پڑے رہو، جلتے رہو، سڑتے رہو، تمہارا آج کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا وما لنا من شافعین، یہ مجرم کہیں گے کل قیامت کے دن، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ اگر دنیا میں ہمارا لوٹنا ہوتا واپس، یہی زندگی وہ مانگ رہے ہیں، فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ دوبارہ لوٹنا ہوتا دنیا میں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کس لیے؟ فنکون من المؤمنین، ہم مومن بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ نے ابھی دی ہے، مومن ابھی بنیے، تقویٰ ابھی اختیار کیجئے۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے، قرآنی آیات پر غور کرتے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر قرآن پاک میں ہماری اصلاح کا سامان رکھا ہے، کس قدر آیات مبارکہ ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور اسی زندگی میں اصلاح کرنے کی طرف ہمیں آمادہ کر رہی ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، کیوں؟ فنکون من المؤمنین، دنیا میں لوٹ کر مومن بن جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، ان باتوں میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت مانتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہ ماننے کے باوجود آپ کا رب رحم فرمانے والا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کی گرفت نہیں کرتا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پکڑ لیتا۔ جو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات پا سکیں۔
تو آئیے ان اعمال کی طرف، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے جن اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، اللہ کی جنت ملتی ہے، اور جس سے بڑھ کر خوش نصیبی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کی قسمت میں خوش نصیبی لکھ دی ہوگی، جو خوش نصیب ہوں گے، جو بڑی سعادت والے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پر یہ بہت بڑی سعادت والی بات کہ جنت مل جائے اور جہنم سے اور اس سے پہلے عذاب قبر سے نجات مل جائے۔ پہلی چیز جو جنت کے داخلے کا سبب بنتی ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ وہی سورہ مبارکہ کی آیت ہے جس سورہ مبارکہ کو ہر جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیات مبارکہ میں سے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ فرمایا جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دن تک اس کے لیے ایک خاص قسم کی روشنی اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اسی سورت کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں بطور میزبانی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کا میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلا سبب ہے جنت کے داخلے کا، کیونکہ جنت میں صرف اور صرف مسلمان اور مومن ہی جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ پہلی شرط ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ دنیا کی کوئی تجارت بندے کو عذاب علیم سے نہیں بچاتی، لیکن یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ تجارت ہے جو بندے کو عذاب علیم سے بچاتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کا مستحق بناتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنے مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ یہ تجارت ایسی ہے، اس تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا کر جنت کے باغات کا مستحق بنا دے گا۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یہ دنیا کی تمام قوموں سے، تمام کے تمام مخلوقات سے سب سے افضل یہ لوگ ہیں، سب سے بہتر یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ کس صورت میں، کس چیز کا بدلہ ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ جنت کے باغات میں رہیں گے، جنت الفردوس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی۔ اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو تمام کے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت ان کو ملے گی جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ دوسری چیز جسے اختیار کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے اور جنت کے ملنا یقینی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ پوری زندگی عقیدہ توحید پر گامزن رہنا اور اسی پر بندے کی موت آئے،
ایک رائے کے دانے کے برابر اس نے شرک نہ کیا ہو، ایک ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو، عقیدہ توحید کو تھامنے والا، عقیدہ توحید کی غیرت اپنے دل و دماغ میں بٹھانے والا، یہ بندہ جیسے دنیا سے جاتا ہے جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ جانتا تھا، اس بات پر اس کا یقین تھا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، باقی جتنے معبود بنائے گئے اللہ کے علاوہ وہ سب معبودان باطل ہیں، جھوٹے معبود ہیں، ان کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کھلانے پلانے والا، رزق دینے والا، لباس پہنانے والا، سارے کی ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی ہے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، عبادت کی ساری قسمیں اس اکیلے اللہ کے لیے، وہی ان ساری عبادات کا مستحق ہے، اور پوری زندگی بندہ اسی عقیدے پر گامزن رہتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا دخل الجنہ، جیسے دنیا سے جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بندے کا ایک لمحہ، چند لمحے اسی عقیدے پر گزرے، بندہ دنیا سے چلا گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے، آ کر ریکویسٹ کرتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے عقیدہ توحید کا درس دیا، پورے ارکان اسلام بتلائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی کی عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ بندہ اگر اپنی باتوں میں سچا رہا یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا، جس نے جنتی کو دنیا میں چلتا پھرتا دیکھ رہا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ آگے یہی بندہ آگے جاتا ہے، سواری سے گرتا ہے، فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے دیکھا، اللہ تعالی نے آپ کو دکھایا جنت کے فرشتے جنت سے فروٹ، جنت سے میوے اس کو کھلا رہے ہیں۔ بندہ دنیا سے چلا گیا، چند لمحے اس نے عقیدہ توحید کے ساتھ گزارے، اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مزے کروا دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے سے جو یہودی کا بیٹا تھا، اے بچہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، چند لمحوں میں بچے کی جان چلی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں پہنچا دیا۔ چند لمحے اس نے عقیدہ توحید کے ساتھ گزارے، اور اگر ہماری پوری زندگی عقیدہ توحید کے ساتھ گزری تو پھر کیا ہی کہنے۔ اس کے بعد تیسری چیز، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، پوری زندگی آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے دل محبت کرنا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اللہ تعالی نے میری امت کو یہ سعادت بخشی ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ یہ آپ کی امت کو سعادت بخشی گئی، آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سابقہ قوموں کی، سابقہ انبیاء کی امتیں تباہ ہوئی، جو نافرمان امتیں تھیں، جو بغاوت کرنے والی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیجئے، 80-90 افراد کے علاوہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کے بعد دعوت لے کر آئے، فرعون نہیں مانے، برباد ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ برباد ہو گئے۔
ہود علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن کیا فرمایا؟ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا جی ایسے لوگ ہیں۔ اب بتلا دیجیے وہ کون بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں جو ہیں آپ کی امت سے تعلق رکھنے والے لیکن جنت میں جانے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یوں سمجھو۔ حالانکہ یہ دنیا میں ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن آپ نے زبان نبوت سے فرمایا یوں سمجھو کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، یوں سمجھو جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے تو آئیے آج اسے تہیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے جھوٹے متبعین متبوعین بنا چکے ہیں، جن کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کے پیچھے بدلے جنت ملے نہ ملے، کم از کم یہ ہے اگر ان کے پیچھے چل کر موت آ گئی تو جہنم کا ٹھکانہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخصیت کے بارے میں فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں، آپ علیہ السلام جب سے آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ہی شخصیت کے بارے میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس کی مانا کہ تو ہدایت ملے گی، نہیں مانا کہ تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کے پیچھے چلو، دوسرے کے پیچھے نہیں۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ مانا ہدایت تب ملے گی، ہدایت تب ملے گی جب امام الانبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی کو فالو کریں گے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈل اور نمونہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانے میں حد کر دی، ایک آدمی یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، یہ ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانیت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ وہ لوگ جو اس شخصیت کی نافرمانی کرتے ہیں، اس شخصیت کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، یہ بھی بتاتا چلوں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید سنائی، جو مجلسوں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، یہ منافقین تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اگر کوئی بات کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایپ نازل ہوتی، یا اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو چاہیے جو امام الانبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ اللہ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں فتنہ پہنچے۔ وہاں فتنہ سے مراد دل کا بگڑ جانا ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا یہ لوگ عذاب علیم کے مستحق قرار پائیں۔ کون ہے؟ اللہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ امام الانبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، آپ کی اگر ہم نے نافرمانی کی، کسی اور کی فرمانبرداری کی، تو پھر جنت کی امید اللہ تعالیٰ سے کیسے؟ جس اللہ نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کی۔ اور قبر میں یہی سوال ہوگا، من رب کا، من نبی کا، ما دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ نہیں سوال ہے کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا مجتہد کون ہے، کس کی تقلید کرتے تھے، نہیں، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، سوال نبی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قیامت کے دن ہم نے سوال دو قسم کے لوگوں سے کرنا ہے، یہ ائمہ سے نہیں کرنا، مجتہدین سے نہیں کرنا، کن سے کرنا؟ اللہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سب سے پہلے سوال کرنا ہے امتوں سے کرنا ہے کہ تم نے میرے انبیاء علیہ السلام کی فرمانبرداری کی نہیں کی۔ اللہ دوسرے نمبر پر تم نے سوال کس سے کرنا ہے؟ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے سوال کرنا ہے کہ تم نے میری بات پہنچائی نہیں پہنچائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
حجت رسولوں کے ذریعے قائم کی ہے، کسی امام کے ذریعے، کسی متحد کے ذریعے قائم نہیں، قرآن پاک میں کاش کہ ہم قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ اکبر، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ امتوں پر رسولوں کے ذریعے ہماری حجت پوری ہو جائے۔ یہ حجت یہ رسول ہے، نہ کہ رسولوں کے بعد کوئی اور ہے۔ اس بار اسی لیے وضاحت کے ساتھ بات کی گئی۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جان بوجھ کر حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیا پھر آپ امید لگائے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے کہ رسول کی نافرمانی کر کر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، خوش ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی در حقیقت وہی اللہ کا فرمان بردار ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس نے رسول کی نہ مانی اس نے اللہ کی بھی نہ مانی۔ چوتھی چیز جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے اور بلکہ انشاءاللہ جنت کے ملنا یقینی ہے، وہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ 5 وقت نمازیں پابندی سے پڑھنا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکبائر دخل الجنہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیح میں حدیث لائے ہیں، فرمایا جو بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے، یوں سمجھے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، وقت پر ادا کیجیے، سنت کے مطابق ادا کیجیے۔ کل قیامت کے دن جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کہاں سے کی جہنم میں لے کر آئی، جنت سے محروم ہو گئے، جنت سے تمہیں دور کر دیا گیا، جہنم کے مستحق قرار پائے، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلے ان کی خوبی یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین علی صلواتہم یحافظون، جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، ٹائم پر ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وارث بننے والے۔ اللہ کس چیز کے مالک اور وارث بنیں گے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرائض واجبات کے علاوہ نوافل کی پابندی کیجیے، یہ چیزیں بھی بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج کے دن نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ اسی مجلس میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے کرنے کی سعادت مجھے نصیب کا بخشی ہے، آج کے دن نماز نفلی روزہ۔ پھر آپ نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کے دن نماز جنازہ کون پڑھ کے آیا؟ یہ شخصیت پھر کھڑی ہوئی، انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہے، میں ہی آج کے دن ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ یہ شخصیت پھر کھڑے ہو، اللہ اکبر، انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری سعادت میں میرے رب نے مجھے بخشی ہے کہ مسکین کو کھانا بھی میں کھلا کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ یہ پھر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی سعادت بھی میرے رب نے مجھے بخشی ہے، آج کے دن میں ہی مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ 4 خوبیاں جمع ہو گئی اس کا جنت میں جانا یقینی ہے اور حتمی ہے۔
اسی طرح زبانوں کی حفاظت کیجیے، شرم گاہ کی حفاظت کیجیے اگر جنت میں جانا ہے۔ امانتوں کی خیانت مت کیجیے، وعدوں کے خلاف ورزی مت کیجیے، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، علامہ البانی یہ حدیث بھی سلسلہ صحیح میں روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں محمد زبان نبوت سے علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے تم جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلی چیز، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ دوسری چیز، وعدوں کے خلاف ورزی نہ کرو۔ تیسری چیز، امانتوں کی خیانت نہ کرو۔ چوتھی چیز، شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ چھٹی چیز، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس بندے نے مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، نمبر 2 شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسے زبان نبوت سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان انشاءاللہ کی جائیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے بندو یہ جنت تیار ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے فرمان ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، لوگو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، گناہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، توبہ کی طرف جلدی کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سب کر لینے کی کوشش کرو۔ وہ جنت جن کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اللہ لمبائی کتنی ہے اس اللہ نے لمبائی بیان نہیں کی، حالانکہ لمبائی چوڑائی کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے، اس اللہ نے چوڑائی بیان کی۔ تو وہ جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم جیسی خطرناک جگہ، جہنم جیسا خطرناک گھر میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں، اور جنت جیسی عظیم نعمتوں پر مبنی جنت بھی میں نے نہیں دیکھی کہ اس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں۔ اللہ کے بندو اگر جہنم سے بھاگنا ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، جاگنا ہوگا، سو کر زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے جن سے قیامت کے دن جن سے پوچھا جائے گا، جن کو اللہ نے جنت سے محروم کر دیا، جہنم میں چلے گئے، یہ کہیں گے ہم فلاں فلاں گناہ کرتے رہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی، دنیا تو گزر جائے گی، آخر موت آنی ہے، آج اپنی اصلاح کیجیے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے مستحق بنائے، ایسے ایسے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، جنت کے مستحق قرار پائے اور جہنم کے عذاب سے اس سے پہلے قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔